السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک موچی کی بیٹی تھی۔ سارے خاندان والے میرے باپ کو تحقیر امیز نظروں سے دیکھتے تھے۔ میں پڑھ لکھ کر اپنے ابا کی ساری خواہشات پوری کرنا چاہتی تھی۔ میں نے CSS کی تیاری شروع کر دی۔ دوسری طرف میرے سگے چچا کا بیٹا افسر بنا تو اس نے خاندان کی دعوت کی لیکن ابا کو نہ بلایا۔ ابا اس رات کو روئے، لیکن 1 سال بعد جب میرا رزلٹ آیا تو میں نے ٹاپ کیا۔ میں افسر بن کر ابا کے ساتھ چچا کے گھر گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں کا ان کا بیٹا اور ان کی بہو، میں اور میری بابا ہمیشہ ہمارے ایک رشتہ دار کے گھر جا رہے تھے، یعنی میرے چچا۔ یہ وہی چچا جنہوں نے ہمیشہ میرے باپ کو جوتی کی نوک پر رکھا۔ سننے میں آیا تھا کہ ان کی طبیعت بہت خراب تھی، اس لیے ہم پوچھنے چلے گئے۔ میں بالکل بھی ان کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے بابا سے بھی یہی کہا تھا کہ وہاں نہ جائیں تو وہ ہمیں باتیں سنائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ایسے انسان کے گھر جانے کا۔ میرے پاپا نے کہا کہ ہم بھی تو صرف پوچھنے جا رہے ہیں تاکہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے نہیں آیا، لیکن جب گھر میں گئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ چاچا کے گھر کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بہو اور بیٹا ایک دوسرے سے۔ میرا نام سمیرا ہے اور میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور 2 چھوٹے بھائی تھے۔ میری ماں ہمیشہ بیمار رہتی تھی اور ہمارے گھر کے حالات بہت برے تھے۔ ہم خاندانی موچی نہیں تھے، لیکن میرے بابا نے موچی کا کام شروع کیا۔ وہ ایک بڑی سی جوتے والی دکان کے سامنے بیٹھتے تھے اور وہاں بیٹھ کر جوتے صحیح کرتے تھے۔ سردی، گرمی، بارش، دھوپ، سب کچھ ان کے کندھوں پر سے گزر جاتا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئی، لیکن پھر بھی ان کی محنت اور عزت کی نگاہ سے نہ دیکھا گیا۔ سارے خاندان نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پورے خاندان میں کسی نے بھی اتنا نیچ اور گھٹیا کام نہیں کیا جتنا اس نے کیا ہے، اور یہ خاندان کا بڑا بیٹا ہے۔ اب سب لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم خاندانی موچی ہیں، اور موچی ہونا ایک بری بات تھی، کیونکہ موچی کو نیچ ذات سمجھا جاتا تھا۔ کوئی ہمارا رشتہ دار نہیں تھا، نہ کوئی ہمارے گھر بیٹھتا تھا اور نہ ہمارے ساتھ کھانا پینا کرتا تھا۔ مجھے میرے باپ کی بے عزتی بالکل بھی گوارا نہیں تھی، کسی بھی بیٹی کو نہیں ہوتی۔ جب میں اپنے باپ کے پیچھے بیٹھ کر اسکول کے بعد ان کے ساتھ بیٹھتی تو کچھ لوگ مذاق اڑاتے، کچھ نظریں جھکاتے اور کچھ ترس کھاتے، مگر کسی نے میرے باپ کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ وہ شخص جس نے پورے خاندان کی عزت بچانے کے لیے اپنا غرور بیچ دیا، وہ انسان جو 2 وقت کی روٹی کے لیے اپنے وقار کو زمین پر بچھا بیٹھا۔ میں نے بچپن میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے پڑھنا ہے، کچھ بننا ہے، اپنے بابا کو فخر کا احساس دلانا ہے۔ جو لوگ آج ان پر تھوکتے ہیں، کل وہ ان کے جوتے سیدھے کرنے کی ترسیں گے۔ میں نے اپنی امی کو بھی کہا کہ بابا کی یہ حالت میں نے نہیں دیکھ سکتی، مجھے ان کے ساتھ بیٹھنے دیں، مجھے ان کا بانٹنے دیں۔ اور امی اکثر چپ چاپ رہتی، بیمار تھی، کمزور تھی، مگر ان کی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھی اور ان کی آنکھوں کو میں پڑھنا سیکھ گئی تھی۔ میں نے 7ویں جماعت کی تعلیم مکمل کی تو گھر کے حالات مزید بگڑ گئے۔ چھوٹے بھائی ابھی چھوٹے تھے اور بابا کے کام سے جو روزی ملتی تھی وہ 3 بچوں اور ایک بیمار بیوی کے لیے بہت ناکافی تھی۔ میرے بابا اکثر بغیر کچھ کھائے پیے کام پر چلے جاتے اور شام کو میرے لیے 2 روپے کی ٹافی لے آتے۔ ان کا پیار وہی تھا، ان کا خواب وہی تھا جو میرے دل میں پل رہا تھا کہ میں کچھ بنوں، میں کچھ کروں، میں وہ بنوں جو میرے باپ کے پسینے کو احترام دے، میرے خاندان کا منہ دکھانے کے قابل بنائے۔ میرے اسکول کی فیس رک گئی، کتابیں ختم ہو گئیں تو میں نے ایک پرانی سہیلی کو فون کیا۔ وہ بہت امیر گھرانے سے تھی، اس کے ابو سرکاری افسر تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے تمہاری پرانی کتابیں چاہیے اور اگر ممکن ہو تو پڑھنے میں کچھ مدد دے دو۔ اس نے کہا تم بس دل لگا کر پڑھو، تمہاری کتابیں، تمہاری فیس، اور اگر کسی کوچنگ کی ضرورت ہو تو وہ بھی میں ادا کروں گی۔ مجھے لگا کہ جیسے اللہ نے میری دعا سن لی ہو۔ میں نے سوچا کہ اب کوئی کسر نہیں چھوڑوں گی۔ راتوں کو جاگتی، دن میں چھوٹے بھائیوں کو سنبھالتی اور جب وقت ملتا تو کتابیں کھول لیتی۔ میری سہیلی کے ابو نے میرے لیے نوٹس بنوائے، میرے لیے اخبارات منگوائے اور میرے لیے ایک ٹیچر بھی لگا دیا جو ہفتے میں 2 دن مجھے پڑھاتا۔ میں نے مقابلے کے امتحان کے لیے تیاریاں شروع کر دی تھی، کیونکہ میں کچھ بن کر اپنے باپ کو دکھانا چاہتی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ مقابلے کے امتحان میں سرخرو ہونا اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ ابھی بہت محنت درکار تھی۔ میں نے اپنے لیے ایک چیز سے منہ موڑ لیا، کسی سے بات نہیں کرتی، کسی تفریح میں نہیں جاتی، بس اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ کبھی کبھار جب روشنی چلی جاتی تو میں باہر اسٹریٹ لائٹ کے نیچے جا کر بیٹھ جاتی۔
لوگ مجھے دیکھ کر ہنستے کہ ایک موچی کی بیٹی پڑھ کر کیا کر لے گی، لیکن میں سب سنتی، چپ رہتی اور صرف ایک بات دل میں دہراتی رہتی: ایک دن میں ان سب کو جواب دوں گی، ایک دن میں وہ بنوں گی جو ان سب کا منہ بند کر دے گا۔ ہمارے ایک چاچو تھے جن کے 2-3 جوان بیٹے تھے، ان کو اپنے بیٹوں پر بہت ناز تھا۔ وہ اکثر خاندان کے سامنے اپنے بیٹوں کی قابلیت کا ذکر کرتے تھے۔ ان کے فخر میں رچی ہوئی گفتگو سن کر کبھی کبھی بابا خاموش ہو جاتے تھے، کبھی کبھی ان کی آنکھیں بھیگ جاتی تھی۔ وہ سب کچھ سہ جاتے لیکن کبھی زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایک دن چاچو نے میرے باپ کو فون کیا اور کہا کہ اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر گھر آؤ، ضروری بات کرنی ہے۔ بات مختصر سی لیکن ان کے پیچھے بہت سی باتیں چھپی تھی۔ جانے سے پہلے ہی میرے باپ اندازہ لگا چکے تھے۔ ماں کہتی نذیر کے رشتے کی بات ہوگی، بابا چپ رہتے، بس ایک عجیب سی سنجیدگی ان کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ ان کا دل کچھ اور کہہ رہا تھا۔ ماں نے کہا کہ اتنے سال بعد جب اچھی طرح ہمارے حالات کا مذاق اڑایا، اب اچانک عزت سے بلانا کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ پھر بھی جانے کا فیصلہ ہوا۔ کپڑے بدلے، برقع نکالا، بچوں کو سنبھالا اور ہم سب چاچو کے گھر چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر واقعی حیرانی ہوئی۔ دروازے پر استقبال کیا گیا۔ چاچی نے ہنس کر سلام کیا تو پانی پیش کیا۔ کبھی ایسا سلوک نہ ہوا تھا۔ پہلے ہمیشہ طعنے ملتے تھے، نظر انداز کیا جاتا تھا، گھر کی ایک طرف بیٹھنے کو کہا جاتا، کھانے میں باقیوں کی طرح بلایا جاتا، لیکن آج سب مختلف تھا۔ تھوڑی دیر بعد بابا کو ایک طرف لیے گئے، کمرے میں چلے گئے۔ بابا کی آواز بلند ہوئی جیسے کوئی بحث ہو رہی ہو۔ آواز سن کر میری ماں بھی چونکی تھی۔ چاچی پھر بھی مجھ سے بڑے خوش اخلاقی سے باتیں کر رہی تھی، لیکن ان کی مسکراہٹ میں ایک مصنوعی پن تھا۔ دل کہتا کچھ ٹھیک نہیں ہے، کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ بابا کی یہ واپسی خاموشی سے ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ برقع پہنو اور چلو۔ ان کا لہجہ سخت تھا، چہرہ زرد ہوا تھا، آنکھوں میں نمی تھی۔ ہم نے کچھ نہ پوچھا، چپ چاپ ان کے پیچھے چل دیے۔ گھر پہنچے تو بابا خاموشی سے بیٹھ گئے۔ ماں نے پوچھا کیا ہوا تو صحیح، بتائیں تو صحیح، بس برداشت کی حد پار ہو گئی ہے۔ ماں نے کہا کہ کیا ہوا؟ چاچو نے کچھ پھر طعنہ دیا۔ کہا اس دفعہ طعنہ نہیں، اس دفعہ تمہاری بیٹی کی تسلیل تھی، اس دفعہ میرے صبر کا امتحان تھا۔ ماں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ رہے تھے۔ ماں بولی کہ نذیر تو ابھی پڑھ رہا ہے۔ بابا نے کہا کہ نہیں، وہ نذیر کے لیے نہیں بول رہے، وہ اس کے بڑے بیٹے کے لیے بول رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ تو شادی شدہ ہے۔ بابا نے کہا کہ یہی تو بات ہے، نہ صرف شادی شدہ ہے بلکہ شرابی اور جواری بھی ہے۔ اس نے خود کہا ہے کہ مجھے تمہاری بیٹی پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بابا کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ کہنے لگے کہ تمہیں اندازہ ہے کہ میری بیٹی کے لیے کیسا رشتہ آیا؟ انہوں نے کہا کہ تم تو موچی ہو، تمہاری بیٹی کو کون لے گا؟ ہم لے لیتے ہیں۔ بابا کی آواز میں لرزش تھی، ان کے ضبط کا بندھن ٹوٹنے لگا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگا تھا کہ غربت بری طرح ہے، مگر ذلت اس سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ میرے بھائی نے مجھے دکھ دیا ہے، میری بیٹی کو تکلیف دی ہے، مجھے اپنے خاندان سے کوئی امید نہیں ہے، لیکن اس دن کے بعد تو دل ہی ٹوٹ گیا ہے میرا۔ بابا نے اس رات کچھ نہیں کھایا، چپ چاپ اپنے ایک کمرے میں چلے گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ان کا غرور کچلا تھا، ان کی عزت پامال ہوئی تھی۔ میری ماں بھی چپ چاپ بیٹھی رہی، نہ کچھ کہا نہ کچھ پوچھا، اور میں اپنی جگہ ساکت تھی۔ دل میں عجیب سا دکھ تھا، اپنے باپ کے چہرے پر ایسی بے بسی پہلی بار دیکھی تھی۔ اگلے چند دنوں تک گھر میں خاموشی چھائی رہی، کوئی اپنے دل میں گھٹتا باہر، کوئی اپنی سوچ میں گم تھا۔ ہفتوں بعد خاندان میں شور اٹھا کہ نذیر نے مقابلے کے امتحان پاس کر لیا۔ سب چاچو کے گھر چلے گئے مبارکباد دینے، دعوت کے کارڈ، لیکن ہمارے گھر پہ خاموشی تھی، کارڈ نہیں آیا۔ بابا نے سنا تو ایک بار مسکرا دیا، اور مسکراہٹ طنزیہ نہ تھی، دکھ بھری تھی۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے اس گھر میں جنم لیا، مگر میرا شمار اس خاندان میں نہیں۔ وہ لوگ جن کے ساتھ بچپن گزرا، جن کے ساتھ روٹیاں بانٹی، جن کے لیے قربانیاں دیں، آج وہ ہمیں قابل ہی نہیں سمجھتے۔ ہم سے اس لیے دوری اختیار کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے جوتے سیے، کیونکہ ہم نے بھیک نہیں مانگی، محنت کی تھی۔ پھر نذیر کی شادی ہوئی، بہت بڑی تقریب تھی، بہت بڑے ہوٹل میں شادی کا انتظام کیا گیا، سب خاندان والے مدعو تھے، شہر کے بڑے لوگ بھی بلائے گئے،
ہر طرف چرچے تھے، افسر کی شادی ہوئی ہے، دلہن شہر کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، پڑھی لکھی ہے، امیر گھرانے سے ہے۔ مگر ہمارے گھر میں خاموشی تھی، نہ دعوت ملی، نہ ذکر ہوا، نہ کسی نے فون کیا۔ بابا نے سنا تو چپ چاپ کھڑکی کے پاس جا بیٹھے، باہر دیکھ رہے تھے۔ ماں ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ دکھ ہے نا؟ بابا نے کہا کہ دکھ تو ہے مگر گلہ نہیں ہے، وہ ہمیں بھول گئے ہیں، ہمیں انہیں معاف کر چکے ہیں۔ میں نے کہا کہ بابا آپ چاہیں تو ان سے بات کر سکتے ہیں۔ بابا نے کہا کہ بات کرنے کے لیے دو طرفہ احترام ہونا چاہیے، جب ایک طرف صرف تمسخر ہے اور بات بے معنی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ چپ ہو گئے، ان کی آنکھیں بند تھی، چہرہ سکون میں تھا مگر دل میں طوفان تھا۔ ماں نے کہا کہ اب ہمیں صرف اپنے خوابوں پر بھروسہ رکھنا ہے، کچھ نہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں، اب بس محنت کریں گے، اپنا وقت بدلیں گے تاکہ کل کو یہ سب ہماری ضرورت محسوس کرے۔ بابا نے آہستہ سے کہا کہ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ مجھے میرے ابا کی آنکھوں میں اب کوئی امید نظر نہیں آتی تھی، وہ ہر وقت بس گمسم سے رہتے تھے۔ ان کی خاموشی میں مایوسی چیخ چیخ کر بولتی تھی، جیسے ان کے دل میں یہ یقین بیٹھ گیا ہو کہ ان کے نصیب میں کبھی کوئی خوشی نہیں آئے گی۔ جب ان کو راتوں کو جاگتے دیکھتی تو دل کٹنے لگتا تھا۔ کبھی خاموشی آنکھیں صاف کرتے ہوئے آنسو چھپاتے، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم ان کی پریشانی جانیں، ان کے اندر کتنا درد ہے، کتنا دکھ چھپا ہے۔ میں نے مقابلے کا امتحان دے دیا تھا، دل میں خوف تھا لیکن امید تھی کہ شاید کچھ بدلے، شاید کوئی معجزہ ہو جائے جس سے میرے ابا کے چہرے پر مسکراہٹ واپس آ جائے۔ آج میرا رزلٹ تھا، دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے جب ابا سے کہا کہ دعا کرے سب خیر ہو تو انہوں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں مایوسی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ اتنا بڑا ملک ہے، ہزاروں لوگ امتحان دیتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہو، تعلقات ہوں، وہی کامیاب ہوتے ہیں، ہم جیسے غریبوں کا تو کوئی پرسان حال نہیں، ہم تو رشوت بھی نہیں دے سکتے، ہمیں کون پوچھتا، تم کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ ان کا یہ کہنا میرے دل کو چیر گیا تھا۔ میں نے کوشش کی تھی، دن رات محنت کی تھی، نیند قربان کی تھی، لیکن ابا کے لہجے میں اتنی مایوسی تھی کہ میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر سوچا کہ اب نتیجہ نہ بھی نکلا تو کم از کم کوشش کی ہے۔ شام ہو چکی تھی، میں نے رزلٹ چیک کیا تو دل نہیں مان رہا تھا کہ کچھ اچھا ہوگا۔ اسی دوران میری سب سے قریبی دوست نے مسلسل کالز آ رہی تھی۔ میں نے فون اٹھایا تو اس نے مذاق میں کہا کہ افسر بن کر تو مغرور ہو گئی ہو۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کیا مطلب؟ اس نے چیخ کر کہا کہ تمہیں نہیں پتا، تم ٹاپ 15 میں ہو، تمہیں اسسٹنٹ کمشنر کی پوسٹ مل سکتی ہے یا ڈی پی او کی۔ میں نے سنا تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، میرے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں نے بابا کے پاس جا کر کہا کہ میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ شروع میں انہیں یقین نہیں آیا، انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا جیسے سچائی تلاش کر رہے ہوں۔ میں نے انہیں رزلٹ دکھایا، وہ دیکھ کر ایک دم سے کھڑے ہو گئے، خوشی میں میری بلائیں لینے لگے، میرا ماتھا چوما، میری پریشانی پر ہاتھ لگایا اور میری بیٹی تو نے تو میرا سر بلند کر دیا، تو نے تو واقعی وہ کر دکھایا جو خاندان میں آج تک کوئی نہ کر سکا۔ اب میں سب کو بتاؤں گا کہ میری بیٹی افسر بن گئی ہے، میں اب لوگوں کے سامنے سینہ تان کر کہوں گا کہ میں افسر کا باپ ہوں۔ میں نے باپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اب آپ وہ پرانا کام نہیں کریں گے، نہ موچی کا کام، نہ مزدوری کا، اب آپ آرام کریں گے، وہ زندگی کی جئیں گے۔ جو ہم نے یہ بات کہی تو کسی کو بھی نہیں بتائی، خاندان میں بہت لوگ ایسے تھے جو ہماری خوشی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جب تک پوسٹنگ نہیں ہوتی تب تک میں نے فیصلہ کیا کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ ہم خاموشی سے اپنی تیاری کرتے رہے، 6 مہینے کے اندر اندر میری پوسٹنگ ہو گئی، ہمیں سرکاری گھر مل گیا جہاں پر سہولتیں تھیں، نوکر تھے، گاڑی تھی، عزت تھی، وقار تھی۔ میں نے سب سے پہلے اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو وہاں شفٹ کروایا، ان کے چہرے پر وہ سکون دیکھا جو برسوں سے گم تھا۔ میرے ابا جو کبھی راتوں کو جاگ کر روتے تھے اب صبح اٹھ کر مسکراتے تھے، میری ماں جو دن رات محنت کرتی تھی اب نوکرانی کی بجائے ملکہ بنی تھی۔ ہم نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، لیکن جیسے ہی ہم وہاں منتقل ہوئے باتیں پھیلنے لگی، خاندان میں سب کو پتہ چل گیا، لیکن کسی نے ہمیں مبارکباد نہیں دی، کسی نے فون نہیں کیا، نہ خوشی کا اظہار کیا، نہ تعلق داری کا ظاہر کی، جیسے ہماری کامیابی ان کے منہ پر ایک تماچا ہو۔ ہم پرانے کپڑوں والے اب افسر بن چکے تھے، جو کل تک تانے دیتے تھے آج خاموش تھے۔ کچھ لوگوں نے منہ موڑ لیا، کچھ نے دل میں بغض لیا، لیکن ہمیں کسی بات کی پرواہ نہیں تھی کیونکہ ہم سرخرو تھے۔
ہماری محنت رنگ لائی تھی اور ہم نے وہ مقام پا لیا تھا جہاں پہنچنے کے بعد ماضی کی تلخیاں چھوٹے خواب لگتے تھے۔ لوگوں کے مسائل سنتی تھی اور انصاف کرتی تھی اور ہم ہر دن رب کا شکر ادا کرتے تھے۔ اس نے ہمیں عزت دی، حوصلہ دیا، کامیابی دی۔ میرے بابا اب لوگوں سے نظریں چرا کے نہیں بلکہ نظریں ملا کر بات کیا کرتے تھے۔ ان کے لہجے میں وقار آ چکا تھا۔ میری ماں کا چہرہ جیسے ہر وقت جگمگاتا رہتا، جیسے ان کی ساری قربانیاں رنگ لے آئی ہوں۔ میرے بھائی جو کبھی اسکول فیس کے لیے ترستے تھے اب اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے سب کچھ پایا اور اس کے بعد کسی کا کچھ نہ کہنا ہمارے لیے اہم تھا، کیونکہ جو لوگ دل سے خوش ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دعا دیتے ہیں اور جو جلن رکھتے ہیں وہ صرف خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ہم نے ماضی کو پیچھے چھوڑ دیا اور اب صرف مستقبل کے بارے میں سوچتے تھے۔ اسی طرح ایک سال گزر گیا اور ہم نے زندگی کی نئی راہوں میں قدم رکھ لیا، لیکن اس دن ہمیں ایک غیر متوقع خبر ملی جس نے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ہمارے چاچو شدید بیمار تھے اور چاچی کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ سنتے ہی ایک پرانا زخم پھر سے تازہ ہو گیا۔ چاچو جنہوں نے ہمیں ہر موقع پر نیچا دکھانے کی کوشش کی تھی، ہمارے فقیر کو ہمارے نصیب کا روگ لگا اور بدنصیبی اور حقارت بھرے رویے سے ہمیں دیکھا کرتے تھے۔ ماضی میں بہت دکھ دیے، اس لیے دل چاہتا تھا کہ ہم یہ سب کچھ سن کر خاموش رہیں، لیکن میرے بابا نے میری سوچ کے برعکس فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بڑے ہیں، بڑوں کا ظرف یہی ہوتا ہے کہ وہ چھوٹوں کی زیادتیوں کو نظر انداز کر کے معاف کر دے۔ میں نے بابا کی بات پر ہی کوئی رد عمل نہیں کیا، لیکن اندر سے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس سفر سے انکار کر دوں۔ میں ان لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی جنہوں نے ہمارے ماضی کا غربت کا مذاق اڑایا۔ جب بابا نے فیصلہ کر لیا تو میں نے حامی بھر لی، کیونکہ ان کے فیصلے کے آگے میں کبھی زبان نہیں کھولتی۔ ہم نے گاڑی تیار کروائی جو میری سرکاری گاڑی تھی، نیلی بتی والی، جسے دیکھ کر راستے کے لوگ ایک طرف ہو جاتے تھے۔ میری ساتھ 2 گارڈز بھی روانہ ہوئے اور میں نے سوچا کہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، اس لیے فروٹ، مٹھائیاں، بسکٹ اور کچھ ضروری اشیاء خرید کر ہم روانہ ہو گئے۔ میرے دل میں الجھن تھی، میں بار بار سوچتی کہ اگر آج بھی ان لوگوں نے کوئی طنزیہ یا جملہ دیا، کیونکہ ہماری کامیابی اب کسی کی منظوری کی محتاج نہیں تھی۔ ہم لوگوں کے مقابلے میں کہیں آگے نکل چکے تھے۔ میری پوسٹنگ ان کے بیٹے سے کئی درجے بلند تھی، اس لیے مجھے غرور کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ مجھے اپنے بابا کی بات پر عمل کرنا تھا اور معاف کرنا تھا۔ جب ہم چاچو کے گھر پہنچے تو دل میں ایک بے چینی سی ہونے لگی۔ گاڑی روکی تو محلے کے کچھ لوگ باہر جھانکنے لگے۔ ان تمام نگاہوں سے بے پرواہ اندر داخل ہو گئے۔ گھر کی حالت ابتر تھی، دروازے پر جالا لگا، صحن میں ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ ان کے گھر نے بھی اپنوں کی نفرت چھائی ہوئی تھی۔ چاچو ایک پرانی سی چارپائی پر پڑے تھے، ان کا منہ ٹیڑھا ہو چکا تھا، جسم کا ایک حصہ حرکت نہیں کر رہا تھا، شاید فالج کا اثر تھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے کئی دنوں سے بدلے نہیں تھے، بدن سے بدبو آ رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں عجیب سی بے بسی تھی۔ وہ بار بار ہاتھ اٹھا کر کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ان کا بیٹا اور بہو کھانے میں مصروف تھے، پلیٹوں میں گوشت تھے، چاول تھے، سلاد رکھا تھا۔ دونوں چپ چاپ کھاتے جا رہے تھے اور چاچو کمزور آواز میں کچھ مانگ رہے تھے، جیسے وہ کھانے کے لیے ترس رہے ہوں، لیکن کسی نے ان کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ منظر اتنا کربناک تھا کہ میرے بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بابا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ان کی طرف دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہوں کہ اب آپ جو کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ بابا آگے بڑھے اور میرے کزن کو مخاطب کر کے زور سے کہا کہ کیا تم شرم نہیں آتی؟ تمہارے باپ کی یہ حالت ہے اور تم اس کے سامنے بیٹھ کے مزے سے کھانا کھا رہے ہو، تمہیں احساس نہیں کہ وہ 3 دن سے بھوکا ہے؟ یہ سن کر میرا کزن بھڑک گیا اور بدتمیزی سے کہنے لگا، تو ہم کیا کریں؟ اس بوڑھے نے ساری زندگی ہمیں ذلیل کیا، ماں مری نہیں، یہ مر جاتا تو اچھا ہوتا۔ اس نے ہمیں کبھی سکھ نہیں دیا، ہمارے رشتے خراب کیے، ہماری بیویاں ناراض ہو گئیں، بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ ملک سے باہر چلے گئے، ہم سے اس نے محبت نہیں کی، ہمیشہ کنٹرول میں رکھا، ہمیں تھوڑا سکون ملے تو یہ بوجھ پھر سے سر پر آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے باپ کی طرف نہ دیکھ رہا تھا، نہ کسی قسم کی ہمدردی تھی۔ کھانے کے بعد فون میں مصروف ہو گئی، چاچو کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ میرے بابا کی طرف دیکھ رہ کر بار بار کہہ رہے تھے کہ مجھے ساتھ لے چلو، یہاں مر جاؤں گا، کسی کو خبر نہیں ہوگی، یہ لوگ مجھے بھوکا مار دیں گے۔ میری آواز ان کے بوجھ بن چکی تھی، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، مجھے ترس آ رہا ہے ان پر۔
لیکن چہرے پر قرب نمایاں تھا۔ ہم وہ منظر برداشت نہیں کر پا رہے تھے اور چاچو کی حالت ہمیں جھنجھوڑ رہی تھی۔ چاچو کے بیٹے کو جیسے ہمارے جذبات کی شدت کا اندازہ ہو گیا۔ اس نے غصے اور لاپرواہی سے کہا کہ اگر اتنی فکر ہے تو اپنے بھائی کو ساتھ لے جاؤ۔ دیکھا اور خاموشی سے اشارہ کیا کہ ہم اس ماحول میں مزید کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم نے گارڈز کی مدد سے چاچو کو اٹھایا اور ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن چکے تھے۔ چہرے پر بیماری کے آثار تھے اور جسم سے بدبو آ رہی تھی جیسے کئی دنوں سے نہا نہ آئے ہوں۔ ہم نے ان کو احتیاط سے گاڑی میں بٹھایا، سیدھا اسپتال کا رخ کیا۔ راستے میں دل کی حالت عجیب سی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ وقت کیسا پلٹا کھاتا ہے، جس نے ہمیں ماضی میں بے عزت کیا، تنگ کیا، ہمیں کمتر سمجھا، ہمارے رحم و کرم پر آ گیا ہے۔ اسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور بتایا کہ ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے اور شوگر بہت زیادہ ہائی ہے اور ممکن ہے کہ کئی دنوں سے دوا بھی نہیں ملی۔ کھانے کی کمی ہو گئی ہے۔ انہوں نے فوری طور پر کچھ دوائیں دی اور کہا کہ مستقل تھراپی کروانی پڑے گی۔ میں نے بلا تاخیر تمام انتظامات کروائے، ایک پرائیویٹ فزیو تھراپسٹ رکھوایا، ہم نے اسپتال سے ڈسچارج کروایا اور چاچو کو اپنے گھر لے آئے۔ اماں نے تھوڑا سا اعتراض کیا لیکن بابا نے کہا کہ بھائی ہے اور بھائی کو اس حال میں نہیں چھوڑ سکتا، اور کہا کہ میں نے ہمیشہ تم لوگوں کے ساتھ غلط کیا، تمہارے بابا کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، تمہاری ماں کو کم تر سمجھا اور تمہیں تمہارے بچپن میں بہت کچھ کہا، لیکن آج میں اپنے انجام کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے بیٹے جنہیں میں نے سب کچھ سمجھا تھا وہ مجھے حقیر سمجھتے ہیں۔ آج وہی میرے منہ کو ایک نوالہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے ان کو دیکھا تو میرے دل میں تھوڑا سا درد تھا لیکن غصہ بھی تھا، لیکن میں نے بابا کی بات یاد کی، بڑوں کو معاف کرنا ہی بڑائی ہے۔ میں نے دل سے وعدہ کیا تو میں دل میں نفرت لے کر جینا نہیں چاہتی۔ میں نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ جو گزر گیا وہ گزر گیا، اب آپ میرے مہمان ہیں اور میں آپ کا خیال رکھوں گی جیسے اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں۔ کچھ دن بعد ان کی طبیعت کچھ سنبھل گئی۔ میں شرمندہ ہوں اور اب تمہیں اپنی بیٹی مانتا ہوں۔ میں نے ان کو معاف کیا لیکن دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک تکلیف رہی کہ اپنوں کے ہاتھوں یہ دن کیوں دیکھنے پڑتے ہیں۔ اسی دوران میرے علم میں آیا کہ میری وہی کزن جس نے ہمیں طعنہ دیا تھا کہ خود بھی ایک سرکاری افسر تھا لیکن رشوت کے پیسوں میں استعمال کرتے ہوئے ادارے کو مکمل ثبوت دیے، مکمل تحقیقات کروائے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کروایا۔ میں نے یہ سب کسی انتقام کی نیت سے نہیں بلکہ اس لیے کیا کہ جو شخص اپنی نوکری کا ناجائز فائدہ اٹھائے اور عوام کا پیسہ لوٹے اس کے انجام سے تک پہنچانا چاہیے۔ کچھ ہی دنوں میں اس پر چھاپا پڑا، اس کے دفتر سے لاکھوں روپے کی غیر قانونی رقم برآمد ہوئی اور ادارے نے فوری طور پر اسے معطل کر دیا۔ اب وہی شخص جو کل تک ہمیں حقیر سمجھتا تھا میرے دروازے پر آ کر ہاتھ جوڑ کر معافیا مانگ رہا تھا، آنکھوں میں پچھتاوا تھا، لیکن میرے پاس اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے صاف منع کر دیا، ماں کے پیروں میں گرتا اور بابا سے سفارش کرواتا، لیکن میں نے دل میں سخت کر لیا کیونکہ جو لوگ اپنوں کے ساتھ برا کریں وہ دوسروں کے ساتھ کیا کچھ اچھا کریں گے۔ میں ہر صبح دفتر کے لیے نکلتی تو چاچو میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتے، بابا مجھے دیکھ کر فخر سے مسکراتے۔ ماں نے بھی وقت کے ساتھ کچھ قبول کر لیا اور گھر کا ماحول بہتر ہوتا چلا گیا۔ میں نے چاچو کی ہر ضرورت پوری کی، ان کی دوائیاں، تھراپی، کھانا پینا، ہر چیز وقت پر ہوتی تھی۔ میری آخری امید بنی کہ وہ اکثر کہتے کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے تم میری اپنی بیٹی ہو۔ میری آنکھوں میں کئی بار آنسو آ جاتے لیکن میں نے ان کے دکھ کا علاج خدمت سے کیا۔ دن گزرتے گئے، میں نے اپنی تمام تر توجہ کام پر دی اور اللہ نے ہم میرے کام میں اتنی برکت دی کہ بڑے بڑے فیصلے میرے ہاتھ سے ہوتے۔ میں نے نہ جانے کتنی خواتین کو انصاف دلایا، کتنے مظلوموں کی فریاد سنی۔ کئی ایک فائلیں میرے پاس آئیں جو سالوں سے بند پڑی تھیں، میں نے ان میں جان ڈال دی۔ لوگ کہتے کہ اس عہدے پر آ کر کوئی اتنا ایماندار کیسے ہو سکتا ہے، لیکن میں نے بابا کی دی ہوئی تربیت اور ماں کی دعاؤں کو ہمیشہ ساتھ رکھا۔ مجھے کئی بار رشوت کی پیشکش ہوئی، کئی بار دھمکیاں بھی ملی، لیکن میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اصولوں کو نہ چھوڑا۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اگر نیت صاف ہو تو اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ وہی ہوا جو مجھے ہر قدم پر کامیابی ملی۔
میرا نام لے کر حوصلہ دیتے تھے اور میں نے اپنے گھر کو سنوارا، بھائی بہنوں کی شادیاں ہوئیں، ماں باپ کے لیے ایک الگ سے پرسکون کمرہ بنوایا، چاچو کے لیے ایک نرس رکھی جو ان کی خدمت کرتی تھی، لیکن وہ صرف میرے ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے۔ جب میں دفتر سے آتی تو ان کے چہرے پر سکون آتا، وہ کہتے کہ اب تمہاری خدمت میں ہی میری سکون ہے۔ ایک دن جب میں ان کے لیے کھچڑی بنا کر لائی تو انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹی، اگر میں اپنے پہلے سمجھ جاتا کہ اصل رشتہ محبت کا ہوتا ہے نہ کہ غرور کا، تو آج تم سے اتنا دور نہ ہوتا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا کہ وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ انہوں نے میری پیشانی چوم کر کہا، تمہاری وجہ سے آج میں جینے کی قابل ہوں۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی کہ مجھے یہ مقام دیا جہاں میں نے نہ صرف ایک بلکہ دوسروں کے لیے بھی کچھ کیا۔ جب اسکول میں میلے یونیفارم کی وجہ سے شرمندہ ہوتی تھی، لیکن آج وہ سب کچھ ماضی کا قصہ بن چکا تھا اور میں آج بھی ہر رات سجدے میں جا کر اللہ سے دعائیں مانگتی تھی، یا رب مجھے اسی طرح صاف نیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دینا اور کبھی غرور میرے دل میں نہ آئے، کیونکہ یہ سب کچھ تیرا کرم ہے، تیری فضل ہے اور میں جو مقام پر ہوں، اگر تیری مدد نہ ہوتی تو شاید میں کچھ بھی نہ ہوتی۔ اس لیے میں نے طے کیا کہ میں اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے سنوار دوں گی، انصاف کے راستے پر چلوں گی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ جو اپنے ضمیر کو نہیں بھیجتا وہی اصل میں جیتتا ہے۔